السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اب سے ایک یوم یہ جو آ رہی ہے پہلی تاریخ، یہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور آپ وہ ہیں جن کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بہت سے ایسے کام ہوئے اور آپ نے ایسے کاموں کی ابتدا کی جو کام آج بھی دنیا میں رائج ہیں اور ماڈرن ورلڈ بھی اس کو کاپی کر رہا ہے اور ان کے بتائے نقش قدم پر چل بھی رہا۔ اور آپ ہی دوسرے خلیفہ جب بنائے گئے تو آپ کو لقب عطا کیا گیا امیر المومنین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی گئی کاوشوں اور آپ کی مشقتوں کی کچھ چیزیں جن کی بانگی آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اپنے دین کے ان بزرگوں کو ضرور یاد کیجئے اور ان کی مشقتوں کو یاد کیجئے کہ ہمیں کتنی مشقتوں اور محنتوں کے بعد مذہب اسلام مؤثر آیا اور ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم کردہ کچھ اصول۔ نمبر 1، ہجری سن یعنی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر جو ہجری کا کیلنڈر ہے، یعنی ہجرت کے بعد جو یہ کیلنڈر شروع کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ نمبر 2، آپ نے پولیس تھانہ جیل قائم کیے، آپ نے مؤذنوں کو تنخواہ مقرر فرمائی، مسجدوں میں روشنی کا انتظام فرمایا، انصاف کا پورا سسٹم تیار کیا جو کہ آج بھی ماڈرن ورلڈ میں ایز اٹ از موجود ہے۔ آپ نے سینچائی ڈپارٹمنٹ بنایا، آپ نے فوجی چھاونیاں قائم کی اور جنگجو سپاہیوں کے ماہانہ تنخواہ طے کی۔ پہلی بار دودھ پیتے بچوں، جسمانی طور سے معذور بیواؤں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے وظیفہ قائم کیا گیا۔ آپ ہی کے دور میں پہلی بار حاکموں اور تمام جتنی زمینی اور سمندری جنسیں ہیں ان کے مقدار کو، ان کی کوانٹٹی کو طے کیا گیا۔ آپ نے ناانصافی کرنے والے حاکموں کو سزا دینے کا سلسلہ اور اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب داری قائم کی۔ آپ نے کاروباری قافلوں کی حفاظت کا معقول انتظام فرمایا۔ آپ فرماتے تھے کہ حاکم انصاف پسند ہو تو رعایا امن سے سوتی ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے بس موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن اکٹھا نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے پتھر کا ایک ٹکڑا رکھ کر سونا پسند فرماتے تھے۔ آپ پیوند لگا لباس زیب تن فرماتے۔ 86 لاکھ مربع میل کا حاکم امیر المومنین جو لباس زیب تن کرتا ہے وہ بھی اس میں پیبند لگے ہوئے ہیں۔ سرکاری حاکم کی ضرورت سے زیادہ آمدنی پر آپ جواب طلب کرتے اور اگر اس میں خیانت پاتے تو اسے ضبطی کے بعد اس مال کو بیت المال میں جمع کرا دیتے۔ جب کسی کو گورنر مقرر فرماتے تو نصیحت فرماتے کہ انصاف پر قائم رہنا۔ آپ اسلامی دنیا کے واحد خلیفہ ہیں جنہیں سب سے پہلے امیر المومنین کا خطاب عطا کیا گیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت قرض دار تھے، اس لیے ان کی خواہش کے مطابق ان کا مکان بیچ کر قرض ادا کیا گیا۔ آپ دنیا کے ایک بے مثال حاکم تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھی اگر بھوک و پیاس سے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی عمر سے ہی اس کا حساب مانگے گا۔ آج میں آپ کو محبت سے متعلقہ محبت کا عطر، خوشبو محبت کے لیے ایک عطر پڑھا جاتا ہے، اس عطر کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کے عطر کو کس طرح تیار کرنا ہے وہ چیز آج میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمل الخوب، اچھے قسم کا بیسٹ کوالٹی کا عطر خرید لیں، اور یہ وہ عطر ہو، اس عطر کو اگر ایمانداری اور اچھے سے اگر پڑھا جائے تو پیار میں پاگل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس شخص کو یہ چاہیے کہ نوچندی جمعرات جب چاند نیا نکلے اور پہلی جمعرات آئے، اس دن بعد نماز فجر کی نماز کے بعد بدرجہ مجبوری نوچندی جمعرات کے بعد کی جو اگلی جمعرات ہے تب بھی وقت یہی رہے گا فجر کی نماز کے بعد، اس وقت اس عطر کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے بعد پڑھنا شروع کرے۔ یا حکیم ذل یداہ، یا حکیم ذل یداہ، لہو شائعم من خلقہ حب فلاں بن فلاں۔ میں اسے پھر سے دوہرا رہا ہوں، سنیں۔ یا حکیم ذل یداہ لہو شائعم من خلقہ حب فلاں بن فلاں۔ اب اسے میں پورا ایک سطر میں پڑھ رہا ہوں، اسے بھی سنیں۔ یا حکیم ذل یداہ لہو شائعم من خلقہ حب فلاں بن فلاں، یہ پڑھا جائے گا اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 1000 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس جو میں نے آپ کو یہ سطر بتائی ہے یہ آپ کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ پھر سے میں دہراتا ہوں، توجہ سن لیں۔ یا حکیم ذل یداہ لہو شائعم من خلقہ حب فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں کی جگہ پر جو وہ شخص ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لیا جائے گا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 1000 مرتبہ پڑھیں ان سطروں کو، اور پڑھنے کے بعد اس عطر پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد وہ عطر کسی ترکیب سے اس شخص تک پہنچا دیں۔ اور اگر آپ ایسا کرنے میں آپ کو دشواری محسوس ہو رہی ہے تو وہ عطر لگا کر اس کے سامنے جایا کریں۔ محبت کا عطر اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور اس عطر کو پڑھنے کے بعد اس سے کسی بھی طرح کا کوئی ناجائز کام نہ لیں، ورنہ اس کے گناہگار تو ہوں گے ہی اس دنیا میں، اور آخرت میں بھی سزا کے مرتکب ہوں گے۔ بہتر ہے کہ اس طرح کے عملیات سے ہمیشہ جائز کاموں کو ہی لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پڑھے گئے عمل میں خیر و برکت عطا فرمائیں۔ نمازوں کی ضرور پابندی کیجیے، کیونکہ بنا نمازوں کی پابندی کیے آپ کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کو قبول و مقبول نہیں۔ اگر یہ عمل ایک مہینے میں یا ایک مرتبہ میں آپ کو لگتا ہے کہ کارگر نہیں ہے تو اسے دہرائیں، اور پھر تیسری مرتبہ بھی اسے تہرائیں ضرور کریں۔ یہ ایک بہت فائدہ مند عمل ہے اور آپ کو بہت سے فائدے دستیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میرے عملیات پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب نعمتوں سے مستفیض فرمائے۔ شیئر، لائک، سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔